مرزے نے اپنا معافی ضمیر، اپنی ذہنی اور دلی کیفیت کو ظاہر کیا۔ ہم مرزا کے اس مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور بودی ڈھال پر انشاءاللہ مزید ضربے لگائیں گے۔ اگر یہ احترام ہے تو مرزے کی گستاخی کتنی خطرناک ہوگی۔ ابھی تو یہ احترام کے اندر یہ سب بکواس کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ احترام کی نمائش کرنے والے اور احترام کی ٹور مارنے والے، ان صاحب نے یہاں بھی گستاخی کی بدترین مثال چھوڑی ہے۔ جانور نیوٹرل ہوتا ہے، جانور میں اچھے برے کی تمیز، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل ایمان سے تھے، پیارے نبی کے انصاری تھے، آپ سے محبت کرنے والے تھے، آپ پہ جان چھڑکنے والے تھے، اللہ کی آیات کو سن کر رونے والے تھے۔ ظالم، تو ایسے لوگوں پر خان صاحب کا جملہ فٹ کرنے کا اظہار کرتے ہو۔ سب کچھ جاننے کے باوجود آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے ہیں؟ یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں، چھڑ دو یار، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن کیا کریں، شرعی احکام کئی چیزیں انسان کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ شرعی حکمتیں ہوتی ہیں، کچھ دین کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فاضلات الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ انجینئر محمد علی مرزا نے جب ان باتوں کا آغاز کیا تھا، صحابہ کی دشمنی پر اپنی زبان کو آہستہ آہستہ کھولنا شروع کیا تھا، تو بہت سے اہل علم بھاپ گئے تھے کہ یہ رافضیت کی زبان بول رہا ہے، رافضیت کی ہمنوائی کر رہا ہے، اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر صحابہ کے خلاف وہی زہر اگل رہا ہے جو روافض کا خاص شعار ہی نہیں بلکہ ان کے جدید خود ساختہ دین میں ان کے بنائے ہوئے ایمان کا حصہ ہے، جسے وہ تبرہ کا نام دیتے ہیں۔ لیکن وہ مرزا منگول کی ابتدا تھی اور مرزے نے اپنے باطل مشن کا آغاز ہی کیا تھا۔ اس کے بعد کے بیانات کے مطابق سب کچھ جان بوجھ کر پری پلان کام شروع کیا، تو ہم نے اسے چھپا ہوا رافضی کہا، اور جب یہ کھل کر سامنے آیا تو ہم نے اسے کھلا ہوا رافضی کہا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے مرزا اپنی اس جوابی تقریر میں کہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے پہلے کہا تھا یہ چھپا ہوا رافضی ہے، اب میں کہتا ہوں یہ کھلا رافضی ہے۔ واہ، اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو؟ ان تینوں کو تو کوئی رافضی تقیہ کر کے بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا۔ تقیہ وہ کرتے ہیں خلفائے ثلاثہ کے اوپر یا سیدہ عائشہ کے اوپر سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ مرزے کو کھلا رافضی کہنے کی وجہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، جب مرزے نے اپنے اعتراف کے مطابق کہ ابو سفیان اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما ان کا بغض وہ یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ اگر میرے ہتھے چڑھے تو چھوڑوں گا نہیں، اسی کو بغض کہتے ہیں۔ جب کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو کیا ابو سفیان معاویہ کے لیے اپنے دل میں بغض رکھنا جائز ہے؟ نہیں، بغض آپ کو کون کہہ رہا ہے آپ رکھیں؟ جب وہ کافر سے مسلمان، اسی تو ہم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، رہ گیا باقی ان کے جو معاملات ہیں۔ بغض یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ میرے ہتھے چڑھے تو میں چھوڑوں گا نہیں، اس کو بغض کہتے ہیں۔ بغض یہ نہیں کہتے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے میل آ جائے۔ تو جناب آپ نے جب سیدنا امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں کہا ہم اس زمانے میں ہوتے تو آپ پر تلوار سونت لیتے، تو یہ تلوار کس لیے سونتی جاتی ہے؟ پیار و محبت کے لیے، ادب و احترام کے لیے، یا جان لینے کے لیے؟ خاص طور پر اس صورت میں کہ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے، تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات تو رہی نہیں۔ آپ کا یہی خیال فاسد کہ اگر آپ کے ہتھے چڑھ گئے تو آپ نے چھوڑنا نہیں تھا۔ یہ دلیل ہے کہ یہ
کھلے ہوئے رافضی ہو، یا پھر اب آپ یہ کہیں گے کہ جی وہ بات تو میں نے صرف اپنے رافضی بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے کی تھی، کیونکہ میرے اکثر ویورز، میرے بیانات کو لائک کرنے والے، ان پر واہ واہ اور شاباش کے کمنٹس کرنے والے، مجھے سنی عالم بنا کر میرے کلپس اپنے چینلز پہ چلانے والے، مجھے مشہور کرنے والے، یہی روافض تو ہیں، تو میں نے صرف انہیں خوش کرنے کے لیے کہہ دیا، وگرنہ میرا ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ مرزا صاحب ان میں سے جو بھی صورت اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ان کی مرضی، جہاں تک ہمارا ان کو کھلا رافضی کہنا، اس کی وجہ ان کے اپنے بیانات ہیں۔ ہم نے ان کے ذہنی یا دلی کیفیت پر بات نہیں کی، بلکہ جو ظاہر ہے اس پر یہ کہا۔ اب مرزا منگول نے خود کو رافضی کہنے کے خلاف ہمارا جواب دیتے ہوئے اپنے دفاع میں کیا بات پیش کی، کس چیز کو دلیل بنایا کہ اس وجہ سے مرزا رافضی نہیں، وہ یہ ہے کہ اس زمین پر کون سا رافضی ہے جو امیر معاویہ کو، عمر بن عاص کو، مغیرہ بن شعبہ کو، رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رضی اللہ عنہ کہتا ہو؟ اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے بغیر کسی بخل، کنجوسی اور بلا کمی و بیشی پوری دیانت کے ساتھ مرزے کا جواب آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس کا جواب الجواب بھی سن لیجئے کہ اس کے باوجود ہم نے پہلے مرزا کو چھپا ہوا رافضی کیوں کہا اور اب کھلا رافضی کیوں کہہ دیا، تو وجہ غور سے سنیے۔ مرزا منگول صاحب پہلے تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ کسی بھی رافضی کو صرف اس وجہ سے رافضی نہیں کہا جاتا کہ جی وہ صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے تو ان کے لیے رضی اللہ عنہم یا اس طرح کے دعائیہ کلمات نہیں کہتا، بلکہ انہیں رافضی کہا جاتا ہے کہ اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے، صحابہ کے لیے عداوت ہے، بغض ہے۔ اگر وہ ہر صحابی، حتیٰ کہ امیر معاویہ، عمر بن عاص، ابو سفیان، مغیرہ بن شعبہ، ان کا نام لے لے کر بھی رضی اللہ عنہ کہتا رہے اور ان کے بغض پر، ان کی گستاخی پر اپنی باتوں سے باز نہ آئے، گستاخی بھی کرتا رہے، ان کی توہین بھی کرتا رہے، ان کے خلاف باطل پروپیگنڈا کی روش بھی اختیار کرتا رہے، تو ہر منصف مزاج ایسے شخص کو رافضی ہی کہے گا۔ افسوس کہ مرزے کو کہنے کو تو معاویہ رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتا رہتا ہے، لیکن ان کے خلاف تلوار اٹھا لینے کے جذبات کا اظہار بھی کرتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں مرزا صاحب سے بھی اور ان کے ماننے والوں سے بھی کہ یہ بغض نہیں تو اور کیا ہے، یہ رافضیت نہیں تو اور کیا ہے۔ دوسری اہم ترین بات کہ آپ کا رضی اللہ عنہ کہنا کس طرح کا ہے، یہ آپ خود بتا چکے ہیں اور ہم سن چکے ہیں۔ جنہوں نے نہیں سنا، جنہیں علم نہیں ہے، وہ بھی سن لیں، جان لیں کہ اس معاملے میں مرزے نے اپنا معافی ضمیر، اپنی ذہنی اور دلی کیفیت کو ظاہر کیا ہے۔ بطور نمونہ اور ثبوت صرف یہ ایک کلپ دیکھ لیجئے، مرزا نے ایک سوال کے جواب میں کیا کہا۔ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں، عالم میں کہہ رہا، میں تو جاہل آدمی ہوں، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے ہیں؟ یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں، چھڑ دو یار، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن کیا کریں، شرعی احکام کئی چیزیں انسان کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ شرعی حکمتیں ہوتی ہیں، کچھ دین کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اس سے آگے مرزا نے جو کہا وہ بھی آپ کے سامنے مع تبصرہ پیش کر دیں گے، لیکن مرزے کا یہ جواب اور خاص طور پہ یہ الفاظ بار بار سنیں۔ چھڑ دو یار، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ جی ہاں، یاد دہانی کے لیے ایک بار اور سن لیں۔ چھڑ دو یار، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ چھڑ دو یار، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ کیا اب بھی ہمیں بتانا پڑے گا کہ مرزا جہلمی امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتا ہے؟ دل کی خوشی سے، عقیدت سے، صحابیت کے احترام سے نہیں، دل پر پتھر رکھ کر کہتا ہے۔ دل بھی مرزے کا ہے اور دل کی بات آئی بھی مرزے کی زبان پر ہے۔ منگولی صاحب نے جو کہا وہ اپنے کانوں سے سن لیجئے۔ چھڑ دو یار،
دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ ہن ساڈا قصور نہیں، اسا تے صرف بیان ہی کیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، ہمیں نہ کسی کا دل چیر کر دیکھنے کا حق حاصل ہے اور نہ ہی اس کی صلاحیت۔ جو کچھ خود مرزے نے اپنی دل کی کیفیت اپنی زبان سے بیان کی، اسی تو وہی چوکے تو اڈے کے رکھ دیتی۔ تو جو بات مرزا منگول دل پہ پتھر رکھ کر کہتا ہے، مجبوری میں کہتا ہے، اس کے بقول حکمت کے تحت کہتا ہے، اسی عمل کو روافض کے ہاں تقیہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، تقیہ، کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور یہ سب کچھ پری پلان ہو رہا ہے۔ ہم بدگمانی نہیں کر رہے، اللہ ہمیشہ ہمیں بدگمانی سے بچائے، بلکہ خود مرزا جو کہہ رہا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کر کے بتا رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو بچاؤ۔ انجینئر محمد علی مرزا جہلمی صاف صاف بتلا چکا ہے، کان لگا کر توجہ سے سن لیں۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ میں نے چیزوں کو کھول کر بیان کرنا شروع کیا۔ پہلے میں ضمن چیزوں کو بیان کرتا تھا، پھر جب اس سے کنفیوژن کھڑی ہوئی ہے پھر میں نے وہ مقدمہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ، بس میں اس پہ پردہ ڈال دیتا تھا۔ پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا۔ مطلب اس کو پتا تھا لیکن پہلے چھپاتا تھا، حالات کو سازگار کر رہا تھا، اب یہ کھل رہا ہے۔ ابھی کتنا اور کھلنا باقی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کیا گل کھلانے کے ارادے اپنے دل میں چھپائے بیٹھا ہے۔ آئیے ہم سبھی سچے دل سے یہ دعا کریں اور اپنی تنہائی کی دعاؤں کے اندر بھی اللہ سے یہ التجا کریں کہ اللہ اس کے تمام باطل ارادوں کی تکمیل سے اسے بچا کر کتاب و سنت کی راہ پہ لوٹا دے۔ کتاب و سنت کے دلائل میں یہ بغض صحابہ کے گمراہ کن باطل زہریلے راستے کو چھوڑ کر حب صحابہ کی راہ اپنا لے۔ اگر اس معاملے میں ہدایت اور صحیح منہج اس کی قسمت میں نہیں تو اللہ اس کے تمام پروگرامز، اس کی تمام تدبیروں میں اس کو ناکام و نامراد کر دے اور اس کا شر اسی کے اوپر لوٹا کر اہل سنت کو، امت مسلمہ کو اس کے شر سے محفوظ فرما دے۔ اس کی قسمت میں کیا ہے یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے، لیکن اہل اسلام اور خاص طور پہ اہل علم، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل سے لیس ہو کر ایسے فتنوں کا علمی تعاقب کریں۔ اور عوام الناس اہل السنہ، میں ان کو بھی عرض کرنا چاہوں گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، جاہل سے جاہل رافضی بھی بغض صحابہ کے لیے کچھ نہ کچھ فتنہ ضرور کرتا ہے، اور کچھ نہیں تو اپنے مجرم ذاکروں کی بکواسات کو سوشل میڈیا پر نشر کرتا ہے، لائک کرتا ہے، شیئر کرتا ہے، اس پہ کمنٹس کرتا ہے۔ اگر کہیں اہل السنہ کے کسی عالم نے صحابہ کا دفاع کیا ہو تو اس کے نیچے آ کر وہ صحابہ کے خلاف اپنی ناپاک، گندی، پلیت زبان کو دراز کرتا ہے۔ تو اے نوجوان، اے صحابہ کی محبت کو اپنے دلوں میں سجانے والے، اہل بیت کی محبت کو اپنے دلوں کا نور بنانے والے سنی، کم از کم اتنا تو کرو کہ جو علماء صحابہ کی عزت، اہل بیت کی عزت کے دفاع کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، ان علماء کے اس کام کو آگے نشر تو کرو، آگے پہنچاؤ۔ آپ خود بول نہیں سکتے تو کم از کم علماء کی گفتگو نشر کرو۔ کوئی ایک شخص بھی بغض صحابہ کی راہ سے ہٹ کر حب صحابہ کی راہ پہ چل پڑا تو اللہ کی رحمت سے وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے کو اپنا چکا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ درست ہے، ایمان درست ہے، توحید کے معاملے میں کھڑا ہے تو یہ محبت اسے قیامت کے دن صحابہ کا ساتھی بنا دے گی۔ اور الحمدللہ ہمیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ اس جدید مرزائی فتنے کا تعاقب کرنے اور اسے علمی طور پر لگام دینے میں جہاں بڑے علماء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہاں بعض نوجوان خوب سرگرم ہو کر اس کو مشن بنا کر اس کے باطل اعتراضات کا بھرپور جواب تیار کر کے وہ بھی عوام الناس کے سامنے اس کے چہرے سے نقاب نوچ کر اہل سنت کو اس کی اصل رافضیت دکھا رہے ہیں۔ اور ان میں ہمارے حیدرآباد کے بہت پیارے ساتھی محمدی لائبریری والے بھائی سیف اللہ محمدی حافظہ اللہ، وہ اس کا اچھا تعاقب کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ میں ان کے بیانات کو سنتا ہوں، موقع ملتا ہے
تو دل سے ان کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلتی ہیں. اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، اہل و سنہ کے ہر اس عالم کو، ہر اس شخص کو، ہر اس غیور کو جو آج کے دور میں صحابہ کی عزت، اہل بیت کی عزت کے دفاع میں لگا ہوا ہے اور وہ راہ حق پر ہے، اہل توحید میں سے ہے، اے اللہ تو اس کی مال میں، اس کی جان میں، اس کی عزت میں، اس کے رزق میں، اس کی اولاد میں، اس کی زبان میں، اس کے قلم میں ڈھیروں برکتوں کا نزول فرما اور اسے اپنی خاص رحمتوں کی چادر میں ڈھانپ لے، اور اس مشن کو آگے بڑھانے والوں میں اللہ تو ہمیں بھی قبول فرما لے. آئیے اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں. مرزا نے رضی اللہ عنہ کہنے کو اپنی ڈھال بنانا چاہا، لیکن آپ دیکھ چکے ہیں کہ ان کے اپنے ہی اس بیان سے ان کی ڈھال چکنا چور ہو چکی ہے، چھلنی ہو چکی ہے. وہ تو بطور حکمت اور در حقیقت بطور مکر و فریب اور چال چلتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر یہ کہتے ہیں مرزا صاحب یا تو دل سے پتھر ہٹا دے یا پھر اس بات کو ڈھال نہ بنائیں. آپ کا سارا مکر و فریب اہل سنت کے سامنے واضح ہو چکا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے خفیہ چالیں چلی اور اللہ نے بھی تدبیر فرمائی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. مزید سن لیں، دل پہ پتھر والی بات سے آگے مرزا نے کیا کہا. ہم مرزا کے اس مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور بودی ڈھال پر انشاءاللہ مزید ضربے لگائیں گے، اور ایک بار پھر انشاءاللہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یہ منظر آپ کے سامنے آیا ہوگا. تو سنیے مرزا کیا کہتا ہے. میں نے اپنی ویڈیوز میں کئی بار بولا ہے کہ وہ شرعی تقاضے جن کا لحاظ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور ملوکیت میں نہیں رکھا، ان میں سے کئی باتیں جن کا ہمیں لحاظ ہوتا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس نے حضور کو اسلام کی حالت میں دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، ہم اس کی صحابیت کا احترام کرتے ہوئے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یقیناً ایسی باتیں وہی کر سکتا ہے جو پوری پلاننگ کے تحت گیم کر رہا ہو. کم عقل سے کم عقل بندہ بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ دل پر پتھر رکھ کر رضی اللہ عنہ کہنے والا اس جگہ اپنے الفاظ کے ذریعے صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا پر اپنی برتری ثابت کرنے کی چال چل رہا ہے کہ امیر معاویہ نے تو شرعی تقاضوں کا لحاظ نہ رکھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور دل پر پتھر کا بوجھ رکھنے والا بوجھل دل سے گھٹ گھٹ کر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنے والا تمام شرعی تقاضوں کا خیال رکھ رہا ہے. واہ جناب واہ، کیا کہنے مرزا منگول صاحب، کیا شاطر دماغ پایا اور کیسا چال باز مزاج پایا ہے کہ جناب نے اپنی تمام تر گستاخیوں کو احترام بنا دیا. کیا یہ احترام ہوتا ہے؟ اگر یہ احترام ہے تو مرزے کی گستاخی کتنی خطرناک ہوگی. ابھی تو یہ احترام کے اندر یہ سب بکواس کر رہا ہے. اگر یہ اس کا احترام ہے تو خود سوچئے کہ یہ ظالم مجرم جب گستاخی کرنے پر اترے گا تو پھر اس کی گستاخی کیسی ہوگی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ احترام تو اس کو چھو کر بھی نہیں گزرا. دیکھیے اس کے نام نہاد خود ساختہ جعلی احترام کی دو ایک مزید صورتیں، اور دیکھیے کم عقلی کا شہکار نمونہ بنتے ہوئے اپنی ہی ڈھال پر ایک اور وار کر کے کیسے چھلنی کرتا ہے اور کیسے اپنی گستاخی کا ایک اور نمونہ چھوڑتا ہے. اپنے خیال کے مطابق میرے جواب میں دیے اپنی اسی بیان میں مرزا نے جو کہا 14 منٹ کے بعد سنیں. مجھ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ تو نے اگر زیادہ سے زیادہ کہنا ہی تھا نا تو تو یہ کہہ لیتا. وہ مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ جو صحابہ کے 3 گروہ بنے تھے نا، جو تیسرا نیوٹرل گروہ تھا نا، تو کہتا میں ان میں شامل ہوتا. واہ واہ، چنگی مات پہ دینا ہے منو. ہاں اب وہ میں عمران خان صاحب والا جملہ بھی نہیں نیوٹرل کے اوپر بول سکتا یہاں پہ، ورنہ انہوں نے میرے اوپر فتوا لگا دینا ہے. چنگے تو مشورے پہ دینا ہے. اوہو، یہ میں کس کو مت مشورہ دے بیٹھا. اس کی حرکتیں بتا رہی ہے کہ یہ تو اس قدر تکبر کا شکار ہو چکا ہے کہ خود کو مشورہ سے بھی بالا تر سمجھنے لگا. ہاں اگر احترام کا دعوے کرنے والا اس گستاخ کو احترام کے لائق عمل اختیار کرنے کا مشورہ دینے کی بجائے اس کا کوئی رافضی پیٹی بھائی اسے مزید گستاخی کا مشورہ دیتا تو مرزا منگول کے دل کو بڑی تسکین پہنچتی. جس طرح اپنا چہرہ بگاڑ کر جناب بولے ہیں، اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ اس پر یہ بڑے سیخ پا ہوئے ہیں. چلیے اللہ اسے ہدایت دے.
آپ یہ دیکھ لیں کہ احترام کی نمائش کرنے والے اور احترام کی ٹور مارنے والے، ان صاحب نے یہاں بھی گستاخی کی بدترین مثال چھوڑی ہے۔ جی ہاں، ایک اور مثال، وہ یہ جملہ کہہ کر، اب میں عمران خان صاحب والا جملہ بھی نہیں نیوٹرل کے اوپر بول سکتا یہاں پہ، ورنہ انہوں نے میرے اوپر فتویٰ لگا دینا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائیو، اللہ کی رضا کی خاطر، اس رب کی خاطر جس نے قرآن مجید میں صحابہ کی عظمتوں پر، ان کے بلند درجات پر کئی آیات نازل فرمائیں، سوچیں اور خوب غور کریں۔ اے نادان نوجوانوں جو انجانے میں مرزے کے فریب کا شکار ہو چلے، اللہ کے لیے غور کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اگر اس مرزے کی خرافات اپنا کر آپ اسی طرح صحابہ کرام کی گستاخی کرتے رہے تو کل قیامت کے دن رب کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤ گے کہ جن کی رب نے شان و عظمت بیان فرمائی تم ان کی توہین کرتے رہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھیے۔ تو سن لیجئے کہ عمران خان صاحب نے نیوٹرل کے بارے میں بولا کیا تھا، خان صاحب نے کہا کیا تھا۔ جانور نیوٹرل ہوتا ہے، جانور میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ جانور نیوٹرل ہوتا ہے، جانور میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ یہ ہے عمران خان صاحب کا جملہ نیوٹرل کے بارے میں، اور خان صاحب نے اپنے جیسے لوگوں کو کہا، لیکن یہ مرزا کن لوگوں پر فٹ کرنے کی بات کر رہا ہے؟ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو مولا علی اور امیر معاویہ کے مابین واقع ہونے والے اختلافات پر یہی جملہ فٹ کرنے کی آرزو لیے بیٹھا ہے، لیکن اس مرزے کو ان صحابہ پر یہ جملہ فٹ کرنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ جی ہاں، سوچئے اور بتائیے۔ ہمیں بھلا اندازے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ دل پر پتھر کا بوجھ لادنے والا مرزا وجہ بھی خود بتا رہا ہے۔ ورنہ کیا؟ ورنہ اگر واقعی صحابہ کا احترام کرنے والا ہوتا تو اپنی اس ورنہ کے بعد کہتا، ورنہ قرآنی آیات کی مخالفت ہوگی، ورنہ صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے احترام کے شرعی تقاضوں کی مخالفت ہوگی، ورنہ صحابہ کی گستاخی ہوگی۔ نہ، دل پر پتھر کا بوجھ لادے ظاہری احترام کا ڈرامہ کرنے والا مرزا ارشاد فرما رہا ہے، غور سے سنیے، ورنہ انہوں نے میرے اوپر فتویٰ لگا دینا ہے۔ کیا معنی؟ خود فتوے سے بچنے کے لیے نہیں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس اس کی سوچ پر، اس کے مزاج پر، اس کی عقل پر، پتھر کے بوجھ تلے دبے ہوئے اس کے سیاہ دل پر نہ شرعی تقاضوں کی فکر، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا خیال، اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام کا خیال، کہ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کی آنکھوں نے مصطفیٰ کے مبارک مکھڑے کا دیدار کیا ہے۔ یہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کے لعاب کو اپنے ہاتھوں پہ لیا ہے۔ یہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو اپنے جسموں پر ملا ہے، اپنے چہروں پر ملا ہے۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زلفوں کو تراشا ہے اور برکت کے لیے انہیں اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ وہ پیاری ہستیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر شانہ بشانہ میدان جہاد میں شریک ہوتے رہے ہیں۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے غم، دکھ، خوشی کے مختلف موقعوں پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ مرزے کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، اسے فکر کیا ہے کہ انہوں نے مجھ پہ فتویٰ لگا دینا ہے، ورنہ انہوں نے میرے اوپر فتویٰ لگا دینا ہے۔ دکھ ہے اور تف ہے اور افسوس ہے۔ ہن تسی دسو ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ احترام ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ اور ਧੋਖਾ اور ਫਰੇਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆਖਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆਖਾਂ؟ ਇਹ ਜੇ مرزا دی اصل حقیقت، اس نے صحابہ پر عمران خان صاحب کا عام لوگوں کے متعلق بولا ہوا یہ جملہ کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، کیوں نہیں بولا؟ مرزے نے کیوں نہیں بولا؟ مرزا صاحب اور کتنا جھوٹے احترام کے پردوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرو گے؟ ہم تمہارے چہرے پر پڑی ہوئی یہ احترام کی جھوٹی چادروں کو نوچ کر گٹر کے اندر پھینکیں گے اور تمہاری رافضیت کو لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کریں گے، کیونکہ ابھی مصطفیٰ علیہ السلام کے جانثار پیارے حبیب علیہ السلام کی پیاری جماعت کے غلام، آقا کے غلام اور آقا کے غلاموں کے غلام ابھی زندہ ہیں، صحابہ کے غلام ابھی زندہ ہیں، اہل الحدیث ابھی زندہ ہیں، اہل السنہ والجماعہ ابھی زندہ ہیں۔
صحابہ کے خلاف تمہارے مکر و فریب کے بنے ہوئے تمام جالوں کو ہم ادھیڑ پھینکیں گے، تمہاری تمام کارستانیوں کو ہم لوگوں کے سامنے ننگا کر کے تمہاری اصل حقیقت کو بتائیں گے کہ تم نام نہاد احترام کے فریب کا جال بن کر اپنے چہرے کو اس کے پیچھے چھپا کر اصل خمینی ازم کی خدمت کر رہے ہو، اصل رافضیت کی خدمت کر رہے ہو اور اہل سنت کی پشت میں خنجر گھونپ رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر عمران خان صاحب کا بیان فٹ کرنے کی بات کرنے والا اتنا تو سوچ لیتا، وہ کون سے جن اور انس ہیں جن کے بارے میں قرآنی آیات آواز لگا رہی ہیں، پکار رہی ہیں، سنا رہی ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون۔ اور یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انس جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں جیسے ہیں بلکہ یہ زیادہ گمراہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ اسی طرح سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 41 سے لے کر 44 تک پڑھ لیجئے اور دیکھیے قرآن مجید نے جانور کی طرح یہ کن لوگوں کو قرار دیا ہے؟ جو مشرک تھے، جو کافر تھے، جو بے دین تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے تھے۔ وہ دل رکھتے ہوئے نہیں سمجھتے تھے، آنکھیں رکھتے ہوئے نہیں دیکھتے تھے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل ایمان سے تھے، پیارے نبی کے انصاری تھے، آپ سے محبت کرنے والے تھے، آپ پہ جان چھڑکنے والے تھے، اللہ کی آیات کو سن کر رونے والے تھے۔ ظالم، تو ایسے لوگوں پر خان صاحب کا جملہ فٹ کرنے کا اظہار کرتے ہو، اور اگر نہیں کر رہے تو صرف اس لیے، اس ڈر سے کہ تیری ذات پہ فتویٰ لگ جائے گا، تو پھر ہے تیرے جمن دے ہوتے، ورنہ انہوں نے میرے اوپر فتویٰ لگا دینا ہے۔ اب کر کے دکھاؤ اپنی اس باطل بات کی تعویل، تمہاری ساری بیکار انجینئرنگ نکال دیں گے۔ باقی نیوٹرل والی بات کا انشاءاللہ ہم الگ سے جائزہ لیں گے۔ عزیز ساتھیوں، اہل سنت عوام، پیارے اہل ایمان بھائیوں، دل پر پتھر رکھ کر رضی اللہ عنہ کہنے والے کی گستاخی کا سلسلہ اتنا مختصر نہیں۔ میرے خلاف کی ہوئی اسی تقریر میں اس نے یہ بھی بول دیا، جی ہاں، خود مرزا کی اصطلاح کے مطابق بول دیا۔ آپ اس کا یہ بیان 37 منٹ سے سنیں۔ اللہ کے بندو، تم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی مرتد۔ دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی کافر، رومنز اور پرشینز۔ تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی بلوائی۔ چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون؟ اے رضی اللہ عنہ۔ چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی؟ چوتھا تو وہ ہے جس کے ہر مخالف کے بارے میں بخاری مسلم میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں۔ کچھ اسی طرح کی باتیں رافضی بھی کہتے ہیں، انشاءاللہ ہم ثبوت بھی پیش کریں گے۔ فی الحال ہم صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں اور یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کے ذکر پر یہ جو رضی اللہ عنہ کہہ دیتا ہے اور اس بات کو اپنے لیے ڈھال بناتا ہے کہ دیکھو جی میں رافضی نہیں، اس زمین پر کون سا ایسا رافضی ہے جو ان صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتا ہو؟ تو یہ دین کی بات ہے۔ دین کی بات ہم جیسے ادنا درجے کے طالب علموں کے سامنے بھی اس کی ساری مذہبی انجینئری بری طرح فیل، ناکام و نامراد ثابت ہو جاتی ہے، تو اس کی انجینئری کی یہ ڈھال مزید پھٹ کر رہ جاتی ہے۔ آپ اس کا بیان اور اس کا یہ حصہ ذرا غور سے دوبارہ دیکھیں۔ اس دوران اس کے چہرے کے تاثرات اور اعراض کی تصویر بنتے ہوئے اس کا گردن موڑ کر رضی اللہ عنہ کہنا بھی دیکھیں۔ چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون؟ اے رضی اللہ عنہ۔ چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون؟ اے رضی اللہ عنہ۔ چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی؟ پھر سے خوب توجہ سے سن لیں، دیکھ لیں، معائنہ کر لیں، بار بار سوچیں یہ کیا کہہ رہا ہے اور کس طرح اس کا فریب آشکارا ہو رہا ہے۔ چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون؟ اے رضی اللہ عنہ۔ جی منگول صاحب، اس جملے پر بار بار غور کریں۔ یہ تو چوتھے خلیفہ راشد مولا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے مخالفین کے لیے رضی اللہ عنہ کہنے پر صرف اعتراض ہی نہیں کر رہا
بلکہ ان مخالفین کے لیے رضی اللہ عنہم کہنے کو سیدنا علی سے دشمنی قرار دے رہا ہے۔ لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، انجینئر صاحب باملاحظہ ہوشیار، آپ اپنی ہی اس ضرب کاری سے اپنی شہرت کو کاٹ چکے ہیں، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے مخالفین کے لیے رضی اللہ عنہ تو آپ بھی تقریباً ہر بار کہتے ہیں، اپنے فارمولے سے ہی خود آپ دشمنان علی کی لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، آپ کا اپنا فارمولہ ہے۔ اگر مرزا ڈھٹائی، ضد، ہٹ درمی چھوڑ کر اس بات پہ غور کرے تو حسرت و یاس کی تصویر بنے، خود کو اس شعر کا مصداق پائے گا، تمام شب کی خونریز جنگ کا یہ حاصل، اندھیرا بہت تھا اپنے ہی دست و پا سے لڑے۔ نا سر رکو ذرا، صبر کرو۔ مرزا صاحب نے اپنی تقریر کی ابتدا میں ہم پر یہ تہمت لگائی، اب پتہ چل گیا کہ اس زمانے میں جو حضرت علی کے مخالفین تھے وہ کون تھے، یہی وہابی پارٹی۔ لیکن اپنی فلسفی اور انجینئرنگ کے مطابق، خود اپنے فارمولے کے مطابق دشمن علی بن چکا اور ثابت ہو چکا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، مزید سنیے، یہ تو ہے ہی امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی تعلیمات کا مخالف، کیونکہ یہ اپنے اس جملے کے مطابق چوتھے خلیفہ کے مخالفین کے لیے رضی اللہ عنہ کہنے کو بھی علی سے دشمنی قرار دے چکا ہے، جبکہ اس کو پتا ہے کہ امیر المؤمنین امیر علی علیہ السلام ایسا نہیں سمجھتے۔ سیدنا علی کا موقف کیا تھا، ان کی تعلیم کیا تھی، ان کا فیصلہ کیا تھا، میں بتا بھی دوں تو اس میں بھی لگ جانا ہے، اس لیے اس کی اپنی آواز میں، اس کی ویڈیو میں اور اس کے اوریجنل اسکین کے ساتھ امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ کا فرمان سن لیں۔ ہمارے جواب میں بنائی اسی ویڈیو کو 52 منٹ کے بعد سے سنیں۔ علی مرزا کہتا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں، مقتولین صفین، یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ انہیں معاف کرے گا، اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے ہوگا۔ یہ مقدمہ بھی طے ہونا ہے، یہ دنیا میں طے کر کے بیٹھے میں۔ پیارے بھائیو، اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے مرزے نے مخمل میں جو ٹاٹ کے بیکار پیمند لگائے ہیں، انہیں چھوڑ کر امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کا اصل فرمان دیکھنے کے لیے آپ اس کی طرف سے پیش کردہ کتاب کا اسکین دیکھ لیں۔ اور اب آئیے اصل بات جاننے کے لیے مصنف ابن ابی شیبہ کی طرف۔ جب امیر المؤمنین امیر علی سے مقتولین یوم صفین کے بارے میں سوال ہوا تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ان کے اور ہمارے مقتول دونوں جنتی ہیں۔ اور آگے کیا کہا؟ وَيَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَيَّ وَإِلَى مُعَاوِيَةَ، اور معاملہ میرا اور معاویہ کا رہ جاتا ہے۔ ہاں جی، انٹرنیشنل نمبرنگ اوریجنل جی پی جی والے ہو، کتھے ٹر گئے ہو؟ نال نال ہو جو، نیڑے نیڑے ہو جو، اکھاں کھول لو، کن لا کے غور نال سنو۔ مرزیاں دا انجینئر منڈا سچی گل دس گیا جے۔ جب امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ وارضاہ خود اپنے مقابلے میں آئے جنگ صفین کے تمام شہداء، خواہ وہ امیر المؤمنین امیر علی کے لشکر سے ہوں یا امیر معاویہ کے لشکر سے، دونوں کو شہداء اور جنتی قرار دے چکے ہوں، تو اس مرزے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مخالفین علی کے لیے رضی اللہ عنہ کے استعمال کو علی سے دشمنی قرار دے؟ چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون؟ اے رضی اللہ عنہ۔ چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی؟ انصاف سے کام لیجئے اور انصاف سے بتائیے، خاص طور پر مرزے کے وہ فالوورز جو ان کی انٹرنیشنل نمبرنگ اور اوریجنل جی پی جی کی چکا چوند میں راہ بھٹک چکے ہیں۔ امیر المؤمنین امیر علی علیہ السلام کا اصل مخالف مرزا ہیں یا ہم جیسے مسکین لوگ؟ اور مامیاں ہونتے ناسبی بھی ثابت ہو گئے ہیں اپنی فلسفی کے مطابق۔ ہن ٹھنڈ پئی، آرام ہے، ہن اینو کہیدا ہن پیر تلے آیا، داڑ جوگا تو ہے نہیں، ہن آیا پیر تلے۔ تو پیارے بھائیو، خلاصہ کلام، علی مرزا کا امیر معاویہ، عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، ان ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنے سے اس کی پیشانی پر رافضیت کا جو کالا سیاہ داغ و دھبا لگا ہے وہ نہیں مٹتا، کیونکہ یہ تو دل پہ پتھر رکھ کر کہہ رہا ہے
کاش یہ اس گندے پتھر کے بوجھ سے نکل آئے اور اس کا دماغ فریش ہو اور یہ بہکی بہکی باتیں چھوڑ دے اور حق کو تلاش کرے. اور اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف کوشش کرے ہم اس پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں. لیکن جو پری پلان حالات سازگار ہونے پر اپنے گند کو باہر نکالنے کا منتظر ہو، اس کا پھر اللہ ہی حساب لینے والا ہے. ابھی اس مردے کا کیا دھڑا کافی باقی ہے، انتظار کیجئے. غلامان صحابہ جب تک زندہ رہیں گے اس طرح کے رافضیوں کی خباثت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں گے، صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے پیارے صحابہ کا، آپ کے اہل بیت کا پڑوس نصیب ہو جائے. ہو سکتا ہے یہی نیکی اللہ مالک اپنی جناب میں قبول کر لے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ، تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، جب تک زندہ رکھنا، ایمان کی بہترین حالت میں رکھنا. مالک و مولا، جب موت دینا تو ایمان کی بہترین حالت میں دینا. جب تک زندہ رہیں، زندگی کے آخری سانس تک مالک تجھ سے بھیک مانگتے ہوئے سوالی ہیں، ہمیں اپنی توحید کا پیغام پھیلانے والا بنا کر رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت کا چوکیدار بنا کر رکھنا. پیارے نبی کے پیارے اہل بیت اور پیارے نبی کے پیارے صحابہ کی عزت کا خادم و چوکیدار بنا کے رکھنا. یہ نوکری چاکری اپنے دین کی ہم جیسے گناہگاروں سے اے مالک لیتے رہنا، اور اسی نوکری کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنی جناب میں قبول فرما کر ہماری زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے، بغیر کسی سابقہ عقاب کے ہمارے مشائخ کے ساتھ، علماء کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا پڑوس عطا فرمانا. اور مالک تو ہر چیز پہ قادر ہے مولا، ہمارے دل سے نکلی ہوئی ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان.